آپ کا بے انتہا شکریہ. آپ تشریف لائے غامدی صاحب. خوش آمدید اس خوبصورت محفل میں اور میرے خوبصورت لوگوں کے درمیان. میں بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں جی، آپ نے اس طالب علم کی عزت افزائی فرمائی. جاوید احمد غامدی صاحب، سب سے پہلے تو آپ اپنے تئیں بتا دیجئے گا، کیونکہ بہت سے لوگ مختلف قیاس آرائیاں کرتے ہیں. ہم آگے سوالات کا سلسلہ بعد میں لیں گے. پہلے میں آپ ہی کی زبانی سننا چاہتی ہوں کہ آپ کی آج باہر کچھ لوگ خاص طور پہ آپ کے آنے سے پہلے یہاں پہ موجود تھے، تو کسی نے ایک آپ کی بات کوٹ کی کہ اس نے پوچھا، کسی نے آپ سے سوال کیا کہ گانا سننا چاہیے کہ نہیں سننا چاہیے، تو آپ نے کہا کہ قرآن میں جو میں نے پڑھا ہے کہ انسان کو انسان کی عزت کرنی چاہیے یا حقوق العباد کا خیال کرنا چاہیے. میں نے یہ پڑھا. تھوڑا سا میں آپ کی زبانی سننا چاہتی ہوں آپ کی تعلیمات کے بارے میں. میری کوئی منفرد تعلیمات نہیں ہیں، وہ اللہ کے دین ہی کی تعلیمات ہیں. میں نے تو اپنی پوری زندگی اسی چیز کو مشن بنا کے بسر کی ہے کہ اللہ کا جو دین ہمیں پیغمبروں کے ذریعے سے پہنچا ہے اس کو خود اپنے لیے سمجھوں، دیانتداری کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کروں کہ اس کی ہدایت کیا ہے، وہ مجھ سے کیا تقاضے کرتا ہے، اس کے کیا مطالبات ہیں. میں اگر اس کو مانتا ہوں تو اس کے نتیجے میں مجھے کیا چیزیں اختیار کرنی ہیں، کن چیزوں کو چھوڑنا ہے. ان چیزوں کو جب میں نے اپنے لیے سمجھ لیا ہے، اور اپنے لیے سمجھنے کا باعث بھی یہ ہے کہ میری اپنی زندگی، میری زندگی کے نتائج کا انحصار ہے اس پر، وہی میں دوسروں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. میری اپنی دانست میں تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں جو صحیح بات، دین کی صحیح بات سمجھا ہوں وہی لوگوں تک پہنچاؤں. اپنی طرف سے کوئی بات اس میں شامل نہ ہونے دوں، کسی چیز کی آمیزش نہ ہونے دوں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ انسانی کاوش ہے، اور انسانی کاوش میں غلطی کا امکان ہوتا ہے. پوری کوشش کرتا ہوں کہ صحیح بات تک پہنچوں، صحیح بات لوگوں کو بتاؤں. کوئی غلطی اگر ہو جاتی ہے تو کوئی متنبہ کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر، آپ نے یہ کہا کہ قرآن پاک کی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، یقیناً میری آج تک کی نالج میں یہ ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ احادیث جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز، یہاں پہ یقیناً میں ذاتی طور پہ بلیو کرتی ہوں کہ ہم نے قرآن کو کھڑکی میں یا اوپر سجا کے رکھنے کی چیز بنا دیا. قرآن پاک، اور میں تو خود بھی یہ کہتی ہوں کہ لفظی معنی کے ساتھ سیکھنا چاہیے، مگر احادیث بھی بہت ضروری ہیں کہ وہ آپ کی جی، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی تاریخ ہے، اور ہمارا بہترین سرمایہ ہے. یہی وہ سرمایہ ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، آپ کے سوانے کیا تھے، جو دین آپ لے کر آئے اس پر آپ نے عمل کا کیا نمونہ پیش کیا، کیا احوال آپ کو پیش آئے. یہ ساری باتیں اسی تاریخی ریکارڈ سے معلوم ہوتی ہیں. تو اس میں جتنی بھی باتیں دین کی زیر بحث آتی ہیں وہ اصل میں دین کی تفہیم و تبیین ہوتی ہے، ان میں کسی نئے عقیدے یا عمل کا اضافہ نہیں ہوتا. جو باتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے سے قائم کر دی ہیں، قرآن میں بیان ہو گئی ہیں، انہی کی وضاحت ہوتی ہے، ان سے متعلق کسی سوال کا جواب ہوتا ہے، کسی موقع کے اوپر کسی خاص پہلو کی طرف توجہ دلائی گئی ہوتی ہے. اور سب سے قیمتی چیز جو ان میں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو دین آپ دنیا کو دینے کے لیے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خود اس پر کیسے عمل کیا، اس کی تصویر ہمیں اسی ذخیرے سے معلوم ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے ایک بڑا قیمتی سرمایہ ہے. چنانچہ آپ مسلمان امت کی تاریخ پڑھیں تو ہر صاحب علم اس کی خدمت کرتا رہا ہے. چونکہ یہ لوگوں نے باتیں بیان کی ہیں تو اس کی تحقیق کرنی پڑتی ہے، ان لوگوں کے حالات کی تحقیق کرنی پڑتی ہے، جو وہ بات بیان کرتے ہیں اس کی تحقیق کرنی پڑتی ہے. ہمارے ہاں جتنے بڑے بڑے لوگ اس فن کے پیدا ہوئے ہیں، جیسے امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی لگائی تاکہ وہ اس سارے سرمایے کو، سارے ذخیرے کو تنقیح کر کے اس کو پاکیزہ بنا کر ہمارے سامنے پیش کریں. میں خود اپنا جو آخری پروجیکٹ اس وقت کر رہا ہوں علمی پروجیکٹس میں سے، وہ یہی حدیث کا پروجیکٹ ہے، اور اب دعا یہی ہے کہ اسی پر خاتمہ ہو انشاءاللہ. سر، آپ سے بات کر کے مجھے بڑا اچھا لگا. پچھلے 2 دن سے میں نے بے انتہا کالز ریسیو کی، اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی جب کیا، آپ جب سنت کا بھی ذکر کر رہے ہیں،
ایک مسکنسیپشن، اور میں نے گھر جا کے میرے بہنوئی بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، بھائی جان سے بھی بات کی، مگر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئی ڈونٹ نو شوڈ آئی آسک دس کوسچن اور ناٹ، وہ کہتے ہیں کہ آخری نبی نہیں مانتے. استغفر اللہ. میرے نزدیک تو اس معاملے میں کوئی دوسری رائے رکھنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ نے میری، آپ یقین کیجیے گا مجھے ڈر لگ رہا تھا آپ سے بات کرتے ہوئے. اس سے بڑی تہمت تو کوئی نہیں ہو سکتی جو مجھ پر تراشی جا سکتی ہے. میں اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگوں کی خدمت میں بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ انہیں تحقیق کرنی چاہیے. اسلام پر میری دونوں کتابیں موجود ہیں، دونوں میں ختم نبوت کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے نزدیک تو وحی، الہام، نبوت، کشف، ہر چیز ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد اب قیامت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہی ہمارے لیے دین کا ماخذ ہے. اب جس کو جو خدا کی بات لینی ہے وہ آپ ہی سے لینی ہے. نہ کسی نبی کے آنے کا کوئی سوال ہے، نہ کسی وحی کا کوئی سوال ہے، نہ کسی الہام کا کوئی سوال ہے. میں نے تو یہ باتیں اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہیں کہ شاید ہی کسی دوسرے شخص نے بیان کی. سر اتنا طوفان مچا ہوا تھا پرسوں سے، اور آپ یقین کیجئے گا کہ میرا دل بھر ہے یہ سن کے بھی کہ ماجد بھائی مجھے ہر انسان نے کال کر کے کہا کہ نہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم نبوت پہ یقین نہیں کرتے. یعنی کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچ کے تو بات کیا کریں آپ لوگ، سوچ کے تو بات کیا کریں کہ ایک شخص، سر میں بہت معافی کی خواستگار ہوں کہ میرے دل میں یہ خیال ایک آیا تھا، اور یعنی میری زندگی کو بہتر گزارنے کے لیے قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کتنی ضروری ہے. آخری درجے میں یعنی آپ کو جو عملی چیزیں دی گئی ہیں وہ تو سب سنت ہی کے ذریعے سے دی گئی ہیں. نبیوں نے جو سنت قائم کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس سنت کو قائم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جس کی تصویب کی، تجدید کی، اس کو آگے جاری کیا. ہمارے دین کی بنیادی باتیں اسی میں ہیں ساری. نماز ہم اسی سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، روزے اسی سنت کے مطابق رکھتے ہیں، حج اسی سنت کے مطابق کرتے ہیں، قربانی اسی سنت کے مطابق کرتے ہیں، عیدین کا اہتمام اسی سنت کے مطابق کرتے ہیں. یہ در حقیقت ہماری روزمرہ کی زندگی ہے. یہ ساری کی ساری مبنی ہی پیغمبروں کی سنت پر ہے، جس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب آخری درجے میں اخذ کر رہے ہیں. بہت زبردست آپ نے بات کہی. آپ پاس کچھ سوالات ہیں؟ میرے پاس ایک چیز سوال تھا جو میں نے آج کیا. ایک پاکستان سے سوال ہے غامدی صاحب، آل دا وے آپ کے ملک سے ہی سوال آیا ہے، اور ہمارے ملک سے ایک سوال آیا ہے. محمد سلیم صاحب کا سوال ہے یہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں ان لوگوں کو نیک اور پائس کہتے ہیں جو قومیں یا گروپس مسلمانوں کا لبادہ پہن لیتے ہیں، ٹوپیاں، داڑھی، سو کال مسلمانوں کے کپڑے پہن لیتے ہیں، مگر مغرب میں جو مسلمان نہیں ہیں مگر جو اسلام کی اخلاقی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں ان کو ہم پائس نہیں کہتے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تعلیمات اخلاقیات کی دی. اور اس کے ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں اس سوال کے ساتھ، یہ تو محمد سلیم صاحب آپ کی طرف سے سوال ہے، اور سورہ البقرہ میں صاحب جہاں وہ کہتے ہیں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو یہ چیز اس کے ساتھ ملتی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو آپ نے پہلی بات فرمائی، یہ کچھ غلط تصور ہے جو ہمارے ہاں قائم ہو گیا ہے. تقوی یا پاکیزگی یا اللہ کے قریب ہونا یہ کسی لباس یا حیت کا نام نہیں ہے. یہ اصل میں اعلیٰ درجے کا اخلاقی نمونہ بن کر رہنے کا کام ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی ہم کو تعلیم دی ہے. یہ کہا ہے کہ قیامت میں میرے قریب سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے، جنت میں بھی میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے احسنکم اخلاقا، جو اخلاق کے لحاظ سے تم میں سے سب سے بہترین ہوں گے. ہمارے دین کے تمام مشمولات، جو کانٹینٹ ہے دین کا، اگر آپ اس کو سمجھیں تو وہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے. اللہ تعالیٰ کے حوالے سے عبادات ہیں، بدن کی تطہیر کے احکام ہیں، خور و نوش کھانے پینے کی تطہیر اور پاکیزگی کے لیے ہدایات ہیں، اور پھر سب سے بڑا حصہ اس کا وہ ہے جس کا تعلق تطہیر اخلاق سے ہے، اخلاق کی پاکیزگی سے. یعنی وہ کیا کام ہیں جو ہمیں کسی حال میں نہیں کرنے، وہ کیا کام ہیں کہ جن کا ہمیں اہتمام کرنا ہے،
اور یہ اخلاقی اصول یہ اتنے ہماگیر ہیں، اتنے بنیادی ہیں کہ یہ ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں، یعنی سیاست میں بھی، معیشت میں بھی، معاشرت میں بھی، منڈی میں بھی، بازار میں بھی، ملازمت میں بھی، دوسرے ملکوں میں جا کر بھی، غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے بھی سب سے بڑا ہمارا امتیاز یہ ہے اور ہونا چاہیے کہ ہم اخلاقی لحاظ سے کس جگہ پر کھڑے ہیں، یعنی کیا ہم سچ بولتے ہیں، کیا ہم دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، ہم کسی کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ تو نہیں بنتے، ہم دوسروں کے جو قائم شدہ حقوق ہیں ان کی پاسداری کرتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن پر اصل میں ایک مسلمان کے کردار اور اس کی سیرت کا انحصار ہے۔ تو جو آدمی اس کو اسلام کی شناخت نہیں بناتا اور کسی خاص طرح کی ٹوپی کو یا کسی خاص طرح کے لباس کو یا کسی خاص طرح کی داڑھی کو اس کی شناخت بناتا ہے، اس کے بارے میں معذرت کے ساتھ یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اسلام کی حقیقت نہیں سمجھی۔ اسلام کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہی بیان کی ہے کہ خدا پر سچا ایمان ہو، اچھا عمل ہو، اور انسان جو کچھ بھی کرے اس احساس کے ساتھ کرے کہ مجھے ایک دن اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے اور وہاں مجھے حساب کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، اور وہاں میرے پاس درختوں کے پتے بھی نہیں ہوں گے جس سے میں اپنی برہنگی کو ڈھانپ سکوں۔ وہاں ہر چیز نمایاں ہو جائے گی، میرے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، میں اندر کیا کرتا رہا، باہر کیا کرتا رہا، باطن کیا رہا، ظاہر کیا رہا، میں نے خلوت میں کیا سوچا، جلوت میں کیا کیا۔ اتنے بڑے حساب کے لیے مجھے بھی پیش ہونا ہے، آپ کو بھی پیش ہونا ہے۔ پیغمبر تو یہی بات بتانے کے لیے آئے ہیں، وہ کوئی خاص لباس یا ہیئت مقرر کرنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ بالکل ضمنی چیزیں ہیں۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہ اصل ہو گئی ہیں۔ آپ نے جس آیت کے بارے میں ذکر کیا اس میں اصل میں اسلام کی بنیادی دعوت بیان کی گئی ہے۔ پیغمبروں کی امتوں کا ذکر کر کے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جتنی بھی پیغمبروں کی امتیں ہیں یہ سب کی سب اسی دعوت کو دنیا میں پیش کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں کہ ہم اللہ پر سچا ایمان رکھیں، آخرت پر سچا ایمان رکھیں اور اچھا عمل کریں۔ یہ تمام نبیوں کی دعوت ہے۔ چنانچہ بیان کیا گیا ہے اوپر کہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، صابی ہوں، نصرانی ہوں، ان سب کی نجات کا انحصار انہی چیزوں پر ہے۔ اللہ پر سچا ایمان، آخرت پر سچا ایمان کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے جانا ہے، اور اچھا عمل۔ اس میں جرائم نہیں بیان ہوئے، یعنی جرائم تو بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر میں اس کا ارتکاب کروں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے ہوئے ارتکاب کروں تو قرآن نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ مثلا میں کسی کو قتل کر دوں تو اسی طرح کسی سچے نبی کو سچا سمجھ کر اس کا انکار کرنا یہ جرائم کے ذیل کی چیز ہے۔ اس طرح کی چیزوں کے یہاں ذکر کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اسلام کی بنیادی دعوت اس میں بیان کر دی گئی ہے، اور وہ سب سے ایک ہی دعوت ہے جس سے متعلق سوال ہونا ہے۔ تو جو مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ صرف مسلمان جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائیں گے، حالانکہ کسی بہت نیک اور اخلاقیات میں بھی بہت اول ہے وہ، اور وہ جو ہے وہ ہر قسم سے وہ تعلیمات رسول اللہ کرتا ہے مگر مسلمان نہیں ہے وہ، ان کے بھی کیا کہنا ہے؟ دیکھیے یہ تو ہر قوم اس طرح کے دعوے کرتی رہتی ہے۔ قرآن مجید نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ قرآن مجید نے ایک معیار مقرر کیا ہے، جو اس پر پورا اترے گا وہ جنت میں جائے گا، اور اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو کتنا علم ملا، آپ نے اس کے مطابق کتنا عمل کیا۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو جب علم ملا تو آپ کا اس کے مقابل میں رد عمل کیا تھا، کیا آپ نے اس علم کو قبول کیا، اس حقیقت کا اعتراف کیا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں، آپ کا پیغام پہنچائیں، قرآن مجید پہنچائیں۔ جو لوگ اس کو پائیں گے، سمجھیں گے، پھر ان کے دل اور دماغ گواہی دیں گے کہ یہ سچائی ہے اور وہ اس کا انکار کر دیں گے، وہ مجرم ہے۔ اس وقت تو دنیا میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے خدا کا پیغام نہیں پہنچایا، جن کو ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بھی متعارف نہیں کرایا، جن کو ہم نے یہ بھی نہیں سمجھایا کہ اسلام ہے کیا، اس کی تاریخ کیا ہے۔ تو اس وجہ سے اس طرح کے دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کے بہت سے گروہوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو اس طرح نہ سمجھو جس طرح کہ تم دیکھتے ہو، وہ تو راتوں کو اٹھ کے آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں، وہ خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اہل کتاب میں دنیا کی دوسری قوموں میں جس کو جتنا علم ملا ہے اس کے لحاظ سے وہ اپنے رب کے سامنے جائے گا اور اسی کے لحاظ سے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ البتہ کسی تک اگر محمد الرسول اللہ کا پیغام پہنچ گیا اور اس نے انکار کر دیا جانتے بوجھتے، تب وہ مجرم ہے۔
میں ایک آخری سوال کروں گا اس کے بعد. ماجد بھائی میں تھوڑا سا ایک دفعہ پھر سے انٹروڈکشن کرنا چاہتی ہوں کیونکہ بہت سے نان مسلم ہمارے لسنرز بھی ہیں, میرے بہت سارے انڈین بھائی بہن بھی پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے. جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا سب سے پہلے میں تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ جب آئے ہیں تو ہر انسان کی خواہش ہے کہ ان سے ان کی ملاقات ہو, ان تک پہنچے. آپ 40 سال سے دین کے میدان میں علم اور تحقیق کا کام کر رہے ہیں. پورے دین کو اپنی کتاب میزان میں انہوں نے بیان بھی کیا ہے, اور کتاب کی صورت میں ان کی الاسلام نامی ایک کتاب کی صورت میں یہ تمام مواد موجود بھی ہے. قرآن پاک کا آپ نے پہلا ایسا ترجمہ کیا جس میں ترجمے کو پڑھنے سے قرآن پاک کی آیات کا پس منظر واضح ہو جاتا ہے. میں بلکہ یہیں سے قرآن پاک میں قسم کی حیثیت وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ, میرا اپنا اس دن سے جس دن سے میں نے سنا ہے کہ میرا دماغ ہی اس کے لحاظ سے تبدیل ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قسم جو کھائی ہے, اور جس میں زیتون کا ذکر ہے, ہم غامدی صاحب سے بھی اس کا ذکر بھی کرتے ہیں. پوری عمر آپ نے علم اور تحقیق میں گزار دی ہے, آپ لیکچرز دیتے ہیں, آرٹیکلز لکھتے ہیں, اور یہی آپ کا اوڑھنا اور بچھونا ہے. آپ اپنا سوال اسی سے ریلیٹڈ بہت سارے سوال ہمارے پاس آ رہے ہیں. ابھی انفارچونیٹلی ہم آپ کی کالز ابھی نہیں لے سکتے, عارفہ جی کے پاس بھی ہم بالکل نہیں کال لے سکیں گے. میں صرف اسی حوالے سے ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان از سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, ٹھیک ہے نا, تو صرف وہ لوگ مسلمان کا آپ کیا کہتے ہیں, مسلمان کون ہے جو اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر, محمد رسول اللہ کہا ہے, یا لا الہ الا اللہ, جس نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا, پروردگار کے سامنے سرنڈر کر دیا. اسلام اس چیز کا نام ہے. تو جب آپ نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا, آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیا, اپنے اس حقیقت کو مان لیا کہ میرا ایک پروردگار ہے, تو آپ مسلمان ہیں. مسلمان کی حیثیت سے اب آپ کو دنیا میں مختلف پیغمبروں کی دعوت ملتی ہے. کسی دور میں آپ کو سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت ملی, اس سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ملی. تو یہ دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, وہی اللہ جس کو آپ مانتے ہیں. اس دعوت کو سننا, اس کو سمجھنا, اس کے بارے میں رائے قائم کرنا, یہ اخلاقی ذمہ داری بن جاتی ہے. تو اس وجہ سے پیغمبروں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس خدا کی طرف سے آتے ہیں اور اس کا پیغام لے کے آتے ہیں. اور یہ سارے پیغمبر جتنے ہیں, یہ سب پیغمبر ہمارے پیغمبر ہیں. مسلمان ان میں سے ایک ایک پیغمبر کی تعلیم پر عمل کرتا ہے, مانتا ہے, تبھی وہ مسلمان ہوتا ہے. تو مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کے ذریعے سے جو دین ملا ہے ہم اس کو مانیں گے. ٹھیک. غامدی صاحب, یقیناً آپ کا ادارہ, مجھے وہ ہمارے بیٹے الیاس حسن نے بتایا تھا کہ پیاس کو بجھانا اور کنویں کا ذکر اس میں آیا تھا, اور علم کی پیاس کے لحاظ سے, اور پوری دنیا میں آپ کے ادارے ہیں. اس کی لیگیسی کو برقرار رکھنے میں, یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, صحت دے, تندرستی دے ہمیشہ, آگے آپ کا کیا اہتمام ہے اس بارے میں؟ دنیا میں جو شخص بھی کسی مدرسہ فکر کی بنا رکھتا ہے, اس کے پیش نظر دو ہی باتیں ہوتی ہیں. یہ کہ وہ صحیح بات کو زیادہ بہتر سے بہتر الفاظ میں لوگوں تک پہنچا دے, اور اس کے جاننے والے اچھے اہل علم پیدا کر دے. تو میں نے بھی یہی کوشش کی ہے. یعنی جو میں اپنے طور پر پہنچا سکتا تھا وہ میں نے لکھ دیا, اور بہت سے لوگوں کو یہ کوشش کی ہے کہ دین کا اچھا عالم بنایا جائے, ان کو ان تعلیمات سے واقف کیا جائے جن کی کچھ حقیقت ہم نے سمجھنے کی صحیح کی ہے, ان علوم سے آراستہ کیا جائے جو دین کا عالم بننے کے لیے ضروری ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں ہر سطح کے لوگ ہیں, اپنے اپنے ذوق کے لحاظ سے ہمارے بعد بھی یہ خدمت جاری رکھیں گے. غامدی صاحب, میرے ایک بہت پیارے بھائی ہیں ساجد مغل صاحب نے بھی سوال کیا ہے کہ یو این او میں عمران خان صاحب نے جو اپنی سپیچ کی جس میں مسلم امہ کا ذکر ہے, ابراڈ رہتے ہوئے مجھے میرے بچوں کی تربیت کے لحاظ سے کنسرنز ہے, آپ اس کا اور اس کا اگر اکٹھا جواب دیں گے تو کیسے دیں گے؟ یہ دیکھیے, یو این او کی جنرل اسمبلی تو اسی لیے ہوتی ہے کہ وہاں تقریریں کی جائیں, اور اس میں اگر کوئی اچھی تقریر ہوئی ہے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک, مگر انہوں نے اسلام کے بارے میں, مسلم امہ کے بارے میں بہت بات چیت کی. یہ بھی ایک اچھی بات ہے. جب وہ مسلمان ہیں, ایک پس منظر رکھتے ہیں, ایک تاریخ ان کی پشت پر کھڑی ہے, تو انہیں یہ باتیں کرنی چاہیے. بلکہ ہر مسلمان
حکمران کو کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ مسلمان امت کیا ہے، مسلمان امت اس وقت دنیا کے ساتھ کیا معاملہ کر رہی ہے، دنیا اس کے بعد معاملات کو کیسے سمجھ رہی ہے. تو ان کو موضوع بنانے میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن محض یہ باتیں کرنے سے یا اس طرح کی کوئی تقریر کرنے سے آپ اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو اس وقت درپیش ہے. وہ چیلنج یہ ہے کہ پچھلے 300-400 سال میں مذہبی فکر کی بنیادیں ہلا دی گئی، اور ان بنیادوں کو ہلانے میں خود یورپ میں جو افکار پیدا ہوئے انہوں نے بڑا کردار ادا کیا. مسلمانوں نے اپنے دین کو جس طرح سے سمجھا اس نے بڑا کردار ادا کیا. اس دین کو سمجھ کر جو تحریکیں اٹھی انہوں نے بھی بڑا کردار ادا کیا. تو یہ سارے عوامل ہیں جنہوں نے ہماری نئی نسلوں کو بڑی حد تک خلجان میں مبتلا کر دیا. تو اس وقت ایک بڑی خدمت جو ہم کرنی چاہیے ہمیں وہ یہ ہے کہ اسلام کو بطور علم پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے کا بندوبست کریں. یہ محض چند تقریریں کر دینے سے نہیں ہوگا. اس کے لیے بہت بڑے پیمانے پر ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو درست کرنا ہے. اور یہ تعلیمی نظام اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس وقت مسلمان ممالک کم و بیش 50-51 ہیں. یہ موضوع ہی نہیں ہے کسی جگہ. ہمارے ہاں بجٹ بنتے ہیں، ہمارے ہاں اسکیمیں بنتی ہیں، ان میں سب سے بڑھ کر جو چیز نظر انداز ہوتی ہے وہ ہمارا تعلیمی نظام ہے. تعلیمی نظام کیا ہونا چاہیے، اس میں علم کیسے دینا چاہیے، خاص طور پر مذہبیات کو کیسے پڑھانا چاہیے. میرے نزدیک ہم تبلیغی اسلوب میں اپنا مذہب پڑھاتے ہیں. یہ اس وقت ممکن تھا جب کہ ہماری تہذیب کا غلبہ تھا دنیا میں. اس وقت آپ اس دور میں کھڑے ہیں جہاں استدلال، ریزننگ کے علاوہ کوئی چیز بھی متاثر نہیں کرے گی. وہ سب کچھ جو گرد و پیش میں موجود تھا، جو ہماری مدد کر رہا تھا، وہ ختم ہو چکا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ اب تبلیغی انداز کی بجائے بچوں کو علم کے طور پر، جیسے آپ سائنس پڑھاتے ہیں، جیسے جغرافیہ پڑھاتے ہیں، جیسے فلسفہ پڑھاتے ہیں، اسی طرح مذہب کو پڑھائیے. علم کے طور پر پڑھانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ بنیادی مقدمات، پریمیسز کیا ہیں، اس سے نتائج کیا نکلتے ہیں، اور پھر وہ کس طریقے سے مذہبی فکر بن جاتے ہیں. اسی طرح جو اختلافات ہوئے ہیں دین کی تعبیر میں، ان کو بھی علمی طریقے سے پڑھانے اور بتانے کی ضرورت ہے. یہ اب وہ دور نہیں رہا کہ یہ میرا فرقہ ہے اور یہ فلاں کا فرقہ ہے اور یہ میرا گروہ ہے اور یہ فلاں کا گروہ ہے. ان چیزوں سے بلند ہو کر انسانیت کی بنیاد پر آپ کو حقائق کی تعلیم دینی ہے. یعنی انسانیت کا سفر جس جگہ پہنچا ہے اس پر کھڑے ہو کر ایک نظر ماضی پر ڈالنی ہے اور پھر بتانا ہے کہ دنیا میں جو صوفیانہ افکار ہیں وہ کیسے پیدا ہوئے ہیں، فلسفہ کن مراحل سے گزرا ہے، سائنس اس وقت کہاں کھڑی ہے، اور انبیاء علیہم السلام نے جو دین دیا ہے وہ اپنی تاریخ میں اب کس مقام پر پہنچا ہے. یہ علم کے طریقے پر دین کو پڑھانا ہے. اگر آپ اس طریقے سے نہیں پڑھائیں گے تو یہ اب کچھ تقریریں کر دینے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. سر، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور آپ نے کہا تبلیغ کی بجائے ریزننگ کی ضرورت ہے. اور واقعی آج کے بچے کو تو خاص طور پہ، میں پاکستان کے تعلیمی ماحول جتنی آپ نے گفتگو کی اس کو سمجھتے ہوئے، مگر لیونگ ان کینیڈا واٹ شوڈ آئی ڈو ڈفرنٹ، کہ یہاں کا بچہ خاص طور پہ ریزننگ مانگتا ہے، اس کے لیے مجھے آپ کیا ایڈوائز کریں گے بحیثیت ماں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہوگا، یہ کسی ماں کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ دین کی عالمہ بن جائے. چند لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جی، اور وہ دنیا بھر میں جہاں تہاں پیدا بھی ہوتے رہتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم یعنی مذہبی تعلیم کا الگ سے بندوبست کریں. یہ پاکستان میں بھی ضرورت ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جن ملکوں کو ہم مسلمان ملک کہتے ہیں ان میں شاید سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ان کی دینی تعلیم کا علم کے طور پر بندوبست کیا جائے، اور یہ بندوبست اچھے اداروں کو کرنا چاہیے. اس سے ان کو انٹروڈیوس کرانا چاہیے کہ ہمارے ہاں وہ کون بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے دین کو سمجھا اور سمجھایا ہے. انسان مجرد افکار کو نہیں اپریشیٹ کرتا، اس کو ایک پوری میراث کے طور پر، علم کے طور پر لے کر آپ اس کو چلتے ہیں. ہمارے ہاں جو دینی مدارس عام طور پر قائم ہوتے ہیں یا جن کو اسلامک اسکول آپ کہتے ہیں، وہ بھی بالکل تبلیغی اسپرٹ کے ساتھ دین پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک نئے نظام تعلیم کی ضرورت ہے جو بچوں کو دین کی تعلیم اس طرح دے جس طرح کی اس وقت یا آج کے زمانے کی ضرورت ہے. آپ کے ادارے میں اگر بچے پارٹ ٹائم بھی آتے ہیں تو ڈو یو تھنک دے کین لرن سم تھنگ جو کہ ان کو بہتر انسان بنا سکے؟ میں نے تو دنیا بھر میں جہاں ہمارا ادارہ قائم ہے ان کو یہی کہا ہے کہ وہ اب اپنا سارا فوکس اسی چیز پر رکھیں کہ انہیں نئی نسلوں کو دین علم کے طور پر پڑھانا ہے. چنانچہ اس وقت بھی پاکستان سے
بہت سے کورسز بچوں کے لیے ہو رہے ہیں، بڑوں کے لیے بھی ہو رہے ہیں، طالب علموں کے لیے بھی ہو رہے ہیں، اور ان میں یہی چیز ملحوظ ہے، یعنی جو نصابات بنائے گئے ہیں، جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں، ان سب کے سامنے یہی چیز ہے کہ انہیں علم کے طور پر دین کو منتقل کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ کینیڈا کا ادارہ بھی آگے بڑھ کر اس کا اہتمام کرے گا، یو ایس میں بھی اس کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ میں تو اس کو اپنی زندگی کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد سمجھتا ہوں کہ ہماری نئی نسلوں تک دین اب علم کے طور پر پہنچے، اور یہ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر ایک منظم ادارے ہی کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ یہی کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے تربیت کی بات کی اور اداروں کی بات کی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، جب میں وہ پڑھتا ہوں تو میرا دین وہاں پر مکمل ہو گیا، مگر اس کے بعد جب جتنے بھی دینی ادارے ہیں وہ ڈفرنٹ تعلیمات دیتے ہیں، ڈفرنٹ کہتے ہیں وہ فرقے بن گئے ہیں، فرقے بن گئے ہیں، تو کون سی تعلیم، کس کو پتا ہے کہ کون سی تعلیم صحیح ہے، کون سی تعلیم غلط ہے؟ دیکھیے، یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب آپ علم کے طور پر دین کو پڑھائیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے پڑھایا جائے گا۔ آپ یہ بتائیں گے کہ یہ دیکھیے یہ کانٹینٹ ہے دین کا، وہ کیا ہے؟ قرآن، سنت۔ اس کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے جو ہمارے پاس احادیث کی صورت میں موجود ہے، یہ ماخذ ہے، سورسز ہیں۔ ان کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مسلمان امت تمام کی تمام انہی کو دین کا سورس مانتی ہے۔ اس کو لے کر اب آپ یہ بتائیں گے کہ دیکھیے یہ انسان ہے جنہوں نے ان کو سمجھنا ہے، تو جس طرح سے سائنس کے فہم میں کائنات سورس ہے لیکن اختلافات ہو جاتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں میں بھی ان متون یا ان ٹیکسٹ کی تعبیر کرنے، ان کو انٹرپریٹ کرنے میں اختلافات ہوئے ہیں۔ یہ اختلافات کی ریزننگ کیا ہے؟ ان میں بڑے بڑے دھارے چند ہیں، یعنی اگر میں مثلا پڑھانے کے لیے کھڑا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ دین کی اس 14 صدیوں میں جو تعبیریں سامنے آئی ہیں وہ کل 4 ہیں، تو ان تمام کو میں دلائل کے ساتھ سامنے رکھ دوں گا بچوں کے، اور یہ بتاؤں گا کہ دیکھیے یہ تعبیر ان دلائل پر کھڑی ہے، یہ تعبیر ان دلائل پر کھڑی ہے۔ علم کے طور پر ہم نے اس کو انٹروڈیوس کرا دیا، بالکل ایسے ہی جیسے سائنس کی کسی چیز کو کراتے ہیں۔ آپ اپنی علم اور عقل سے خود فیصلہ کریں کون سی چیز آپ کو زیادہ مدلل، زیادہ قوی لگتی ہے۔ یہ علم کے طریقے پہ پڑھانا ہے، اس کے بعد فرقہ بندی ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ جب آپ اس طرح تعلیم دیں گے تو ہر چیز ایک علمی میراث کے طور پر بچوں کے سامنے آئے گی، اور وہ جس طرح سے سوشیالوجی میں مختلف نقطہ نظر کا مطالعہ کرتے ہیں، فلسفے میں مختلف نقطہ نظر کا مطالعہ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح دین کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے فرقہ بندی اپنی بنیاد ہی سے بالکل تحلیل ہو کے رہ جائے گی، کیونکہ فرقوں کی بہتات جو ہے یقیناً مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہر فرقہ اپنی کو بڑھانے کے لیے، دوسرے فرقے کو کم کرنے کے لیے علماء ہی بعض اوقات کوئی کمی بیشی کر دیتے ہیں، جس سے دوسروں کی تحقیر کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ جہالت ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ علم کے طور پر کسی چیز کو مسئلہ نہیں بناتے تو پھر اصل میں جاہلانہ تصورات آپ اس کی جگہ لے لیتے ہیں، اور ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ تعلیم بھی اس طریقے سے دی گئی ہے کہ وہ جہالت کو دور نہیں کرتی۔ جناب جاوید احمد غامدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر، بہت سارے سوال ہیں، میرا تو خیال تھا کہ شاید ہم آدھے گھنٹے میں پورا کر لیں گے۔ ہم ایک لفظ بھی دائیں بائیں نہیں ہوئے، مگر یقیناً بے شمار لوگ مجھے ٹیکسٹ کر کے اپنا سوال بھی کر رہے ہیں۔ ڈونٹ کال می سر۔ ایک سوال بحیثیت پیرنٹس یہاں رہتے ہوئے، ہمیں آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ والدین کو کیا انوکھا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن اور سنت کے راستے پہ مائل رکھ سکیں، باقی ہر چیز سے بچاتے ہوئے؟ کہ والدین اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں وہ خود بن کر رہے ہیں، یعنی آپ کی زبان میں اور آپ کے عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے ممکن حد تک۔ ہم سب بہت کمزور ہیں، ہوتا ہے یہ، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ آپ مانتے ہیں، جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ سوچا سمجھا ہو۔ تو جب آپ کا اپنا علم بہتر ہوگا، آپ کا اپنا علم دوسروں کے لیے نمونہ بنے گا، آپ جس چیز کو مانتے ہیں وہ چیز آپ کی زندگی میں نظر آئے گی، تو بچے اس سے آپ متاثر ہوں گے۔ جب وہ شعور کی عمر کو پہنچ جائیں تو اس کے بعد ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا چاہیے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا وہ تعلیم کا بندوبست ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے آپ نے ایک مذہب کا قائل کرنے کے لیے تعلیم دینی ہے، یہ تبلیغی طریقہ ہے، نہیں، مذہب کو بطور علم پڑھانے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔
اس میں بچے کے سوالوں کے جواب ملیں گے، اس میں وہ اس ریزننگ کو جانے گا، اس میں وہ فرقہ بندیوں سے بالاتر ہوگا، اس میں وہ انبیاء کی پوری میراث کے طور پر دین کو سمجھے گا، تو وہ ایک دوسری شخصیت بن کے آئے گا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آیا ہے صرف ان لوگوں کے لیے جس کو ہدایت چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پڑھ کے سمجھا جائے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اپنے بچے کو آپ نے رٹافیکیشن کر کے پورے قرآن کو سیکھ لیا تو بغیر سمجھے تو وہ جنتی ہے، اور وہ اپنے ساتھ لوگوں کو جنت میں لے جائے گا۔ سر اس کا آپ مجھے بتا دیں۔ نہیں، اس طرح کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے وہی معیار ہے جو آپ نے آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ کے، اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ پر سچا ایمان، قیامت کے دن جواب دہی کے لیے تیاری اور اچھا عمل۔ جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح طریقے پر بتا دی ہے، اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اسی راستے کو اختیار کرنا پڑے گا، اچھا عمل۔ دیکھیے، اللہ پر سچے ایمان کا مطلب کیا ہے کہ میں دل کی گہرائیوں سے اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ میں اس دنیا میں ایک پروردگار کا بندہ ہوں، وہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی مالک ہے۔ اور آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ مجھے ایک دن جواب دہ ہونا ہے، اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے۔ مجھے بتا دیا گیا ہے کہ یہ ملاقات کامیاب ہوگی ایک ہی صورت میں، اور وہ یہ کہ میں اچھا عمل کرنے والا ہوں۔ اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ قرآن مجید اس لیے نہیں آیا کہ وہ آپ کو اس طریقے سے بخشوا دے، وہ اس لیے آیا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس میں جو ہدایت بیان کی گئی ہے اس کو اپنے دل و دماغ کا حصہ بنائیں، پھر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے نتیجے میں آپ کو وہ چیز ملے گی جس کو جنت کہا جاتا ہے، جس کو اللہ کی نعمت کہا جاتا ہے، جس کو اللہ کا رضوان کہا جاتا ہے۔ اللہ کی ساری بشارتیں اس نوعیت کی زندگی کے لیے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ ہر آدمی کوئی آخری درجے میں کامیاب نہیں ہوتا، کوشش کرتا ہے کہ وہ اچھے عمل کے ساتھ، اور اچھا عمل ہمارے اعلیٰ اخلاق سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ گاندھی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، مگر ایک سوال قریشی صاحب نے ہی میرے تک پہنچایا کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ یہ جو دین ہے جس کو آپ اسلام کہتے ہیں، یہ ایک غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ یہ 1400 سال پہلے آیا ہے۔ یہ دین حضرت آدم کے ساتھ آ گیا تھا، یہ تمام پیغمبروں کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی اور دین دیا ہی نہیں، ایک ہی دین دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ تک سب پیغمبر یہی دین لے کے آئے ہیں۔ تو یہ پیغمبر جس دین پر لوگوں کو عمل کرنے کے لیے کہتے تھے، وہ ایک سنت کی حیثیت سے جاری تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ کو ہدایت کی گئی کہ یہ پیغمبر جو دین بیان کرتے رہے ہیں، فَبِہُدَاهُمْ اقتدے، آپ بھی اسی کو آگے جاری کیجئے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سینکشن سے، اپنی تصویب سے اس کو جاری کر دیا۔ اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ قربانی، اسی طرح عام زندگی کے آداب، تدفین کیسے کرنی ہے، جنازہ کیسے پڑھنا ہے، یہ سب چیزیں جتنی ہیں یہ سب کی سب سنت ہے۔ تو سنت اس کو کہتے ہیں۔ یہ سنت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو سکھائی، سب نے اس کو اخذ کیا، اور پھر ہزاروں لاکھوں نے آگے نئی نسلوں کو منتقل کر دیا۔ یہ قرآن اور سنت دو چیزیں ہیں، پورا دین انہی میں ہے۔ حدیث رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والوں کی روایات ہیں، یعنی کسی نے آپ کو دیکھا، کسی نے آپ کی بات سنی، کسی نے آپ کی کوئی نصیحت پائی، اس نے جا کے دوسروں کے سامنے بیان کر دی۔ تو اس لیے آپ نے جب سوال کیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور عمل کا تاریخی ریکارڈ ہے۔ جیسے کہ کوئی بڑی شخصیت دنیا میں موجود ہو، سب کی سب، یعنی یہ حقیقت میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی بڑی شخصیت دنیا میں موجود ہے، لوگ اس کو ملیں گے نا، اس کو دیکھیں گے، اس کی بات کو سمجھا رہے ہیں، کسی عمل کے بارے میں کوئی غلطی ہو رہی ہے اس کے بارے میں متنبہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا پاکیزہ ذخیرہ ہے حدیث کا، لیکن یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم اور عمل کا ریکارڈ ہے۔ دین قرآن اور سنت میں مکمل ہو جاتا ہے۔ بہت زبردست۔ اور حدیث پہ اچھا، ایک اور کانسیپٹ کلیئر ہوا، میرا خیال ہے لوگوں تک یہ کانسیپٹ پہنچا تھا، جس پہ مجھے بہت سے لوگوں نے سوال بھی کیا کہ غامدی صاحب اور یہ اس فکر کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ احادیث اتنی بمعنی نہیں ہیں، یعنی قرآن پہ عمل کرو، احادیث کو وہ سینہ در سینہ چلتی آئیں، 200 سال کے بعد لکھنی جانے لگیں۔ تو یہ کوئی ایسا یہ کانسیپٹ بات سنی سنائی باتیں ہیں۔
جس کا جی چاہتا ہے جو جی چاہتا ہے کہہ دیتا ہے. میں نے جو اسلام پر کتاب لکھی ہے میزان کے نام سے، اس میں کوئی 1200 کے قریب حدیثیں تو میں نے نقل کی ہیں. احادیث میں اس وقت حدیث کے اوپر کام کر رہا ہوں. یہ میری زندگی کا آخری بڑا پروجیکٹ ہے جس پر کام کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ یعنی میرے شب و روز اسی میں لگ رہے ہیں. اصل میں جو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے لوگوں کو وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے دین کا کنٹینٹ، وہ قرآن اور سنت میں ہے. ایک چیز ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، وہ حدیث میں ہے. چنانچہ سیرت بھی اس سے معلوم ہوگی، سوانے بھی اس سے معلوم ہوں گے. آپ گھر میں کیا کرتے تھے، آپ کی بیویوں کے ساتھ کیا معاملات تھے، آپ کو کیا حالات پیش آئے، آپ نے کسی سوال کا کیا جواب دیا، آپ نے نماز کیسے پڑھی، آپ نے روزہ کیسے رکھا. یعنی ایک ہے روزہ کیا ہے، وہ سنت میں آ گیا، وہ قرآن میں آ گیا. ایک ہے آپ نے کیسے رکھا. ایک یہ ہے کہ آپ نے نماز سکھا دی لوگوں کو، وہ نماز مل گئی ہم کو سنت کے ذریعے سے، لیکن آپ نے کیسے ادا کی. تو یہ سب کچھ حدیث ہی سے معلوم ہوتا ہے. جو آدمی حدیث سے بے نیاز ہو جاتا ہے وہ اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے سوانے، آپ کے اسوہ حسنہ سے بے نیاز ہوتا ہے. تو کوئی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے اس سے. قاضی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یتیم کا حق ادا کرنے کا بڑا زور دیا، ماں اور باپ کی عزت کرنے کا بڑا زور ادا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہتان تراشی سے قرآن پاک میں منع کیا. شاید اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اس کے انسانوں نے یہ کام بہت کرنے. مجھے ایک دم سے بھی اس کا خیال آیا ہے کہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یا اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، جیسے آپ کل تک میری نظر میں جو پیغام ہر بندہ جو مجھے دے رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، آپ حدیث پہ بالکل بلیو نہیں کرتے. کیوں لوگ ایسے کرتے ہیں؟ کیا اسلام اور قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کیا وہ خوف نہیں کہ میں اتنا بڑا بہتان کسی پہ تراشنے کے بعد میرا اپنا انجام کیا ہوگا؟ ہمیں بھی اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید نے، اور بالخصوص سورہ حجرات میں قرآن مجید نے ہمیں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتایا، ہم سب مسلمانوں کو بتایا ہے کہ دیکھو، نہ کسی کا برا نام رکھنا، نہ کسی کے بارے میں بدزنی کرنا، نہ تحقیق کے بغیر کوئی بات کہنا، یہ بڑے گناہ ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے. لیکن ہم سب اس کا ارتکاب کرتے ہیں. آپ دیکھیے، بے شمار اہل علم ہیں جن کی کسی چیز کے بارے میں لوگ تبصرہ کر رہے ہوں گے. پوچھیں آپ کہ آپ نے ان کو پڑھا، آپ نے ان کو براہ راست سنا، آپ کو کیا معلوم ہے اس کے بارے میں؟ نہیں، ہم نے تو نہیں پڑھا، فلاں صاحب نے یہ کہا تھا، فلاں جگہ سے یہ سنا تھا. یہ بڑی ہی غیر ذمہ داری کی بات ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی کہ ہمارے ہاں یہ جذبہ پیدا ہو کہ جب ہم کسی کے بارے میں کوئی رائے دیں تو تحقیق کے ساتھ رائے دیں. پہلے چیز کو جاننے کی کوشش کریں، یہ دیکھیں کہ دوسرے کا موقف کیا ہے. ہمیں تو یہ سمجھایا گیا زندگی بھر، اور میرے اساتذہ نے ہمیشہ یہ تعلیم دی کہ آپ جب کسی پر تنقید کرنے کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ اس کے موقف کو جیسے کہ وہ بیان کرتا ہے سمجھیں. آپ نے تنقید کرنی ہے تو پہلے اس کا وہ موقف بیان کریں جیسے کہ اس کے نزدیک ہے، پھر بتائیں کہ اس میں کیا غلطی ہے. اس کے بغیر آپ تنقید کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. تو لوگوں کو پورا حق ہے، اس لیے کہ میں نے پورے دین پر ہمارا جو مذہبی فکر ہے جو پچھلی 12-13 صدیوں وجود میں آیا ہے، اس کی ریکنسٹرکشن کا کام کیا ہے. میرے نزدیک اس طرح کا کام جب بھی کبھی تاریخ میں ہوتا ہے تو اس کا رد عمل ہوا کرتا ہے، لیکن اس رد عمل کو علی علم ہونا چاہیے. یعنی لوگ تنقید کریں، لوگ اس کی غلطی واضح کریں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں گا، لیکن پہلے یہ جان تو لیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میری کتاب میں آپ اگر اس کو اٹھا کے پڑھیں، اور وہ ہر جگہ سے آپ کو مل جاتی ہے، اردو میں بھی ہے، انگریزی زبان میں بھی ہے، اس میں مبادی تدبر حدیث کا ایک پورا باب ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ حدیث کو کیسے دیکھنا ہے، حدیث کو کیسے جاننا ہے، حدیث کی سند کی تحقیق کیسے کرنی ہے، حدیث کے متن پر کیا کام کرنا ہے. اس میں یہ ساری باتیں جو ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں. یہ بیان ہوا ہے کہ سنت کیا ہے، وہ کیسے اخذ کی جاتی ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کے اصول کیا ہیں. آپ پوچھئے لوگوں سے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں پڑھا ہوتا، انہوں نے کبھی نہیں جانا ہوتا، ان کو کچھ معلومات نہیں ہوتی. یہ بس ایک بدقسمتی ہوتی ہے. سر، میرے محمد الیاس حسن صاحب جب تشریف لائے تو مجھے انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے مکمل کام کرنا شروع کیا تو آپ نے ان کو اینشنٹ عربک، یعنی وہ جو وہاں کے نیٹیوز کی عربک تھی، وہ سیکھنے کا کہا. حالانکہ قرآن کا لفظی معنی اگر ہے جیسے دس از اے کپ آف ٹی، یعنی بڑا آسان سا ہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین.
لفظی معنی سمجھ آتا ہے، تو کیا اگر اب میں اس لفظی معنی سے قرآن پاک کو سمجھتی ہوں تو مجھ میں کتنا غلطی کا احتمال ہے؟ کیا ہر انسان کے لیے لازمی ہے کہ وہ عربی سمجھے جو اینشنٹ عربک ہے؟ نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہر آدمی کے لیے. یہ بات ان لوگوں کو کہی جاتی ہے جو دین پر علمی یا تحقیقی کام کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ عام لوگ بڑے اہل علم کی رہنمائی میں چیزوں کو سیکھتے ہیں، لیکن بڑے اہل علم براہ راست تحقیق کرتے ہیں. تو یہ بات جب کہی جاتی ہے کہ آپ کو وہ زبان سیکھنی چاہیے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور وہ زبان کلاسیکل عربی یا عربی معلیٰ ہے، یہ سب باتیں اہل علم کے لیے کہی جاتی ہیں جن کو اختصاص کے ساتھ اسپیشلائزیشن کے طریقے کے اوپر اس علم کا ماہر بننا ہے. وہ ترجمے کریں گے، وہ تفسیریں لکھیں گے، عام آدمی انہی کی رہنمائی میں آگے چیزوں کو سمجھ لیتا ہے. عام آدمی اگر مجھ سے پوچھے گا کہ اسے قرآن کیسے پڑھنا ہے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کا کوئی سادہ ترجمہ لے لیجئے، وہ کسی بھی صاحب علم کا ہو سکتا ہے، فرقہ بندیوں سے بالکل بالا ہو کر جس صاحب علم پر آپ کو اعتماد ہے اس کا ترجمہ لیں، ایک کاغذ پینسل پکڑیں اور پہلے مرحلے میں سادہ ترجمہ بغیر کسی تفسیر کے وہ آپ پڑھیں، اس پر نشانات لگاتے چلے جائیں جہاں جہاں آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، کوئی الجھن پیش آ رہی ہے. اس کے بعد جو ریپرزنٹیٹو تفسیریں ہیں، نمائندہ تفسیریں، وہ 3-4 ہیں، آپ ان میں سے کچھ کا انتخاب کر لیں اور پھر ان میں دیکھیں کہ جہاں آپ کو مشکل پیش آئی کیا اس کا کوئی حل انہوں نے بیان کیا ہے. اگر اطمینان ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہ ہو تو اپنے زمانے کے اہل علم سے وہ چند مقامات ہوں گے وہ پوچھ لیں. عام آدمی کے لیے یہ طریقہ ہے، لیکن جس نے تحقیق کرنی ہے، دین کا عالم بننا ہے، دین کے بارے میں کسی اتھارٹی کی بنیاد پر گفتگو کرنی ہے، اس کو تو پھر یہ 40-50 سال کا ریاض کرنا پڑے گا جو آپ نے کیا. سر میں مطلب I'm a messenger at the moment، اور میں یہ کہتی ہوں کہ جو 2 دن میں آپ لوگوں نے محسوس کیا ملاقات ضرور کیجئے گا. آئی پرومس. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بنا تحقیق کے ہم نے ایک دوسرے تک پہنچا دی. بلیور، میرا جو اگلا آپ سے جو سوال ہے کہ یعنی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے گا اگر میں کہیں نہیں، آپ میں صرف میسنجر ہوں، وہ کہتے ہیں کہ احمدیت کی مانند آپ بھی کوئی اس طرح سا یہ ہے، حالانکہ آپ تو قرآن پاک پہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ یقین کرنے والے انسان اور قرآن پہ تحقیق کر رہے ہیں، کیوں یہ لوگ یہ کہتے ہیں؟ دیکھیے میں تو لوگوں کے حق میں دعائیں خیری کر سکتا ہوں، لوگ کیوں کہتے ہیں اس کا جواب بھی وہی دے سکتے ہیں. میں صرف ان کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ ان کو ایک دن اس پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے جہاں پر ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، جہاں آپ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ نے کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کیوں کی، آپ نے بغیر تحقیق کے کوئی بات کیوں کہی، آپ نے کسی پر تہمت کیوں تراشی. میں ایسے سب لوگوں کو بہت ادب کے ساتھ یہ مشورہ دوں گا کہ جب انہیں موقع ملے اس قرآن مجید کی سورہ حجرات کا ذرا ترجمہ پڑھ لیا کریں. انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنی ذمہ داری کی بات ہے کہ آپ کسی کے بارے میں ایسی بات کہیں جس کو وہ خود قبول نہیں کرتا. میری تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں آج پیدا نہیں ہوا، جو کچھ میں نے کیا ہے وہ کہیں چھپا ہوا نہیں، چھپا ہوا موجود ہے، اس کو ہر آدمی پڑھ کے دیکھ سکتا ہے. میری کتاب میں ذرا ختم نبوت کا باب نکال کے پڑھیے، ذرا حدیث کے بارے میں جو کچھ میں نے لکھا ہوا پڑھیے، اس کے بعد بتائیے کہ اس میں آپ کو کیا چیز قابل اعتراض نظر آتی ہے. وہ علمی تنقید ہوگی، لیکن اس طرح کی باتیں تہمت تراشی کے ذیل میں آتی ہیں. یہ سفید جھوٹ ہوتا ہے جو میرا خیال ہے کہ ہر شخص کو جاننا چاہیے کہ یہ ایک بڑا جرم ہے جس کا ارتکاب کسی مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے. گاندھی صاحب، بے شمار لوگوں کے سوالات بھی آ رہے ہیں، میں سارے سوال پوچھ نہیں سکوں گی. آپ نے ایک کیا ہے، دوز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، دوز who came before you and the people of the book split into the 72 sects and this ummah will split into the 73, 72 in hell and 1 in paradise. Is the جمع؟ انہوں نے کسی ایک جگہ کا حوالہ بھی دیا، اس کی ایکسپلینیشن کچھ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت کسی بھی آپ گروہ کو چند صدیاں موقع دیں گے کہ وہ زندہ رہے اور اس میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے تو ان میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. وہ اختلافات اگر جہالت کی بنیاد پر ہوں تو فرقہ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. یہ چیز پہلی امتوں میں بھی ہوئی ہے، یہ ہمارے ہاں بھی ہوئی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن ان میں صحیح راستہ کون سا ہے،
اس کو اسی مضمون کی روایتوں میں بیان کر دیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے ہاں صحیح راستے پر شمار سمجھے جائیں گے جو اس راستے کی پیروی کریں گے جو اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ کا راستہ تھا، اور وہ راستہ قرآن کی صورت میں، سنت کی صورت میں، اور ہمارے پاس جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں ان کی صورت میں موجود ہے، محفوظ ہے۔ تو اس میں پیغام یہی دیا گیا ہے کہ ان فرقوں سے بلند ہو کر آپ اس راستے کو تلاش کریں جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، اور وہ راستہ اللہ کی کتاب ہے جو سب سے پہلے آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آج مسلمان یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ سب فرقوں سے بالاتر ہو کر، سارے تعصبات کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب کی روشنی میں ہر چیز کو دیکھیں گے، تو آپ یقین کیجئے کہ یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ سر۔ ایک سوال ہٹ کے، مجھے نہیں پتا کہ اس کا جواب آپ کیسے دیں گے۔ انہوں نے کہا غزوہ ہند کے بارے میں 9685 غزوہ ہند کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل غزوہ ہند کے بارے میں بہت کچھ سننے کو مل رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غزوہ ہند ہو چکا، کچھ کہتے ہیں کہ بھی ہونا باقی ہے۔ غامدی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ہی اس کے ذیل کی جتنی روایتیں عام طور پر بیان کی جاتی ہیں وہ تو بہت ہی کمزور روایتیں ہیں۔ البتہ جن روایتوں کو کسی حد تک قابل لحاظ کہا جا سکتا ہے ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان پر اور قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے لشکروں کو بشارت دی تھی، تو ظاہر ہے کہ قسطنطنیہ پر بھی حملہ ہو چکا، وہ فتح ہو گیا، اور آپ کے علم میں ہے کہ کب فتح ہوا۔ ایسے ہی ہندوستان پر بھی طاقت ہو چکی محمد بن قاسم کی صورت میں، یہ تو بنو امیہ کے زمانے میں واقعہ ہو گیا تھا، تو اب کس چیز کا انتظار ہے؟ تو یہ معاملات اصل میں تاریخ کے معاملات ہیں، یہ ہو چکے۔ اگر کوئی ان کا ذکر تھا تو وہ ذکر انہی واقعات کے بارے میں تھا۔ اب ایسی کسی چیز کا نہ کوئی سوال ہے، نہ اس کے بارے میں تردد ہونا چاہیے۔ لاسٹ ایئر ڈونلڈ ٹرمپ تشریف لے کے گئے تھے سعودی عربیہ میں، اور سعودی عربیہ نے بلند آواز سے اس بات کو کنفیس کیا تھا کہ ہم نصاب کو تبدیل کریں گے۔ پہلے ہم نے وہابیزم کے لحاظ سے نصاب دیا تھا، اور باقاعدہ اس سینٹر کا اجرا بھی کیا گیا، اس کی اوپننگ بھی ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ یعنی جو وقت کے فرعون ہیں یا جو بھی وقت کی حکومتیں ہیں، ان کے کہنے پہ قرآن اور سنت میں کوئی تبدیلی ممکن ہے؟ یہ میں تو اس اصول کو غلط سمجھتا ہوں کہ پہلے ہم نے وہابی ازم کی بنیاد پر یہ کام کیا، اب کسی اور ازم کی بنیاد پر کریں گے۔ نہیں، دین کو ہمیشہ سچے علم کے طور پر پڑھانا چاہیے۔ یعنی جس طرح کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، آپ کسی ازم کی بنیاد پر، یہ تبلیغی طریقہ ہے، یہ پروپیگنڈے کا طریقہ ہے، نہ یہ پہلے کرنا چاہیے تھا نہ اب کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کے دل و دماغ کو کھولیے اور ان کے سامنے ساری دین کی تعبیرات رکھ دیجیے۔ جب آپ دین پڑھا رہے ہیں تو ان کو بتائیے، میں نے عرض کیا کل 4 تعبیریں ہیں، وہ ساری کی ساری رکھتے کہ یہ دلائل ہیں، 4 تعبیریں امام طبری کی نہیں ہاں تعبیریں کیا ہیں؟ وہ تو قرآن مجید کی تفسیر کی کتاب ہے، تبری کی یا تاریخ کی کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ جو دین کی انڈرسٹینڈنگ ہے، دین کو سمجھنے کا عمل ہوا ہے نا، دین تو محمد الرسول اللہ نے دے دیا، انبیاء علیہ السلام نے پہنچا دیا، اب اس کو سمجھنے کا عمل ہوا ہے آپ کی امت میں۔ تو سمجھنے کا جب عمل ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ بہت بڑے لوگ بعض پیدا ہوتے ہیں جو انٹرپریٹ کرتے ہیں، تعبیر کہتے ہیں انٹرپریٹیشن کو، جی سر، یعنی کیسے سمجھا آپ نے اس بات کو۔ تو اگر آپ غور کریں تو وہ کل 4 بڑے لوگ ہیں جن کے ذریعے سے اب تک پورے دین کو سمجھا گیا ہے۔ وہ امام غزالی ہیں، ایک دنیا پر ان کا فکر حکومت کرتا رہا ہے۔ وہ شاہ ولی اللہ ہیں، وہ ہمارے ہندوستان کے بر صغیر کے بڑے لوگوں میں سے ہیں۔ وہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم ہیں جن کے ذریعے سے سلفی تعبیر وجود پذیر ہوئی۔ وہ ہمارے دور کے بڑے لوگوں میں مولانا سید ظفر اللہ صاحب موجودی ہیں۔ تو یہ 4 گویا ستون ہیں جن پر مسلمانوں کی پورے دین کی تعبیر کھڑی ہے اب تک۔ اس کے بعد پھر یہ امام فراہی کا مدرسہ ہے جس سے یہ فقیر بھی تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ 5ویں تعبیر گویا سامنے آ رہی ہے۔ تو ان کا مطالعہ علمی طریقے سے کرائیے، بتائیے یہ تعبیر ہے، یہ اس کی بنیاد ہے، یہ اس کے مقدمات ہیں، یہ اس کا استدلال ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو رائے قائم کرنے دیجیے، وہ خود ہی قائم کر لیں گے۔ تو آپ ایک وہابی ازم پڑھا رہے تھے، آپ نے ایک اور ازم پڑھانا شروع کر دیا، آپ نے ایک کنویں سے نکالا، آپ نے دوسرے کنویں میں ڈال دیا۔ اس سے کیا حاصل ہوا؟ ذہنوں کو اب آفاق کی سطح پر کھلنے دیجیے۔ بہت شکریہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ بے شمار سوال ہیں۔ ایک سوال ہے، آئی تھنک ون آف مائی بردر ڈیڈ اٹ، آپ کرسچن ہیں یا کیا ہے؟ آپ نے جو سوال کیا میں
وہ بھی شیئر کرتی ہوں. آپ نے جیزس کے بارے میں سوال کیا ہے. باجی پلیز آسک غامدی صاحب ریگارڈنگ دی لائف آف جیزس, از ہی الائیو اور ڈیڈ؟ نہ ان مخمصوں میں پڑھا کریں. جی غامدی صاحب. سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے ہم کو یہ بتا دیا ہے کہ ایک خاص موقع پر جب یہ واضح ہو گیا کہ ان کی قوم کے لوگ اب ان کو مارنے کے درپے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کو صلیب دے دیں, تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو وفات دی اور اپنی طرف اٹھا لیا, تاکہ نہ ان کی توہین کی جائے نہ ان کے ساتھ کوئی غلط معاملہ کیا جائے. یہ پوری بات قرآن مجید نے خود بیان کر دی ہے, اور قیامت تک کیا ہونا ہے اس کو بھی بیان کر دی ہے. چنانچہ آپ سورہ آل عمران میں دیکھیے, یہ بیان کیا گیا ہے کہ انی متوفیق, کہ مسیح علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا میں آپ کو وفات دوں گا, اس کے بعد ورافعک الیہ, اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا, وہ مطہرک من الذین کفروا, یہ جو تمہارے منکرین ہیں ان سے تمہیں نجات دے دوں گا, وہ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ, اور قیامت تک تمہارے ماننے والوں کو تمہارا انکار کرنے والوں پر غالب کیے رکھوں گا. تو یہ پوری بات اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی ہے, اس میں نہ مجھے کچھ کہنا ہے نہ کسی اور کو کچھ کہنا ہے. اچھا مجھے غامدی صاحب ایک بات کی, میں اس سوال سے ہٹ کے یہ سوال کرتی ہوں. مجھے بڑا افسوس ہے کہ 25 باتیں ہوتی ہیں, قرآن پاک کو سمجھنے کی بار بار بات ہو رہی ہے, بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی بات ہو رہی ہے, آپ کی سنت کی بات ہو رہی ہے, یعنی اس کو نہیں پکڑنا. مگر ہماری قوم صرف اس چیز کو کیوں پکڑتی ہے جس میں اختلاف ہے؟ اور یعنی وہ مجھے سورۃ بقرہ کا وہ یاد آتا ہے کہ گائے ہوگی, کس رنگ کی ہوگی, فصل میں جوتا گیا ہوگا کہ نہیں. یہ یہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہم صرف تفریق کی بات کرتے ہیں, جو ہم یونائٹڈ بات کر رہے ہیں. آپ قرآن پاک کو سمجھے کیوں نہیں آپ ترجمے سے پڑھتے؟ یہ آپ نے بڑی صحیح بات فرمائی. ہماری بدقسمتی, سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ جو فرقہ بندیوں کی بنیاد پر کوئی چند مسئلے ہیں, یہ کوئی 10-15 مسئلے ہوں گے زیادہ سے زیادہ, ان کو اس طرح موضوع بنایا گیا ہے, ان کے بارے میں ایسی جذباتیت پیدا کی گئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں انہیں پر سارے دین کا انحصار ہے. میں اس موقع پر آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جبریل امین کی ملاقات حدیث کی کتابوں میں بیان ہوئی ہے. ہر آدمی کو اسے پڑھنا چاہیے. اس میں ہوا کیا ہے, جبریل امین انسانی صورت میں تشریف لائے ہیں, صحابہ کی مجلس میں آ کے بیٹھے ہیں, وہاں انہوں نے سوالات کیے ہیں, اور خود جب وہ سوالات کی مجلس ختم ہو گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جبریل تھے, یہ کس لیے آئے تھے؟ یعلمکم دینکم, تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. دین تو آپ نے دے دیا, وہ بے نظیر سوالات ہیں, ان کے اندر اصل میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو کن چیزوں پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے, اس میں پوچھا ایمان کیا ہے, اس میں پوچھا احسان کیا ہے, اس میں کہا ہے قیامت کی علامتیں کیا ہیں. یہ 4 سوالات ہیں, اور چاروں کا جو جواب دیا گیا ہے اس میں اس طرح کی کوئی چیز ہی نہیں ہے سرے سے. مجھے وہی حیرت ہوتی ہے کہ اتنی دیر سے ہم قرآن پاک کی ترجمے کی, تفسیر کی, حدیث کی, سنت کی بات کر رہے ہیں, مطلب کوئی وہاں نہیں آیا. آپ کا سوال تھا, میں نے بڑے بلنٹلی وہ سوال پوچھا کہ آپ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں؟ مطلب میں تو اس کے بعد میرا خیال ہے میں زمین پہ ہو کے رہ گئی ہوں کہ اٹ از اے مسکنسیپشن جو دشمنی کی بنا پہ ہم ایک دوسرے کے لیے بولتے ہیں. باقی آپ سنڈے کو آئیے, ملاقات کیجیے. غامدی صاحب, ایک میرا اپنا سوال ہے, آپ سے میں نے بہت سیکھنا چاہتی ہوں, مگر ہمیشہ یہ جو سکھانے, مجھے احساس ہے کہ آپ نے ریسرچ بھی کرنی ہے, آپ کے پاس ٹائم کم ہے, کتنے لوگوں کو آپ مل سکتے ہیں, مگر جتنے عالم ہیں نا ان کو پولیٹیکل لیڈرز تو مل سکتے ہیں, آپ بڑے بڑے ستاروں کو تو جا کے مل لیتے ہیں, مگر ایک عام آدمی جو جستجو میں ہے اس کو آپ تک پہنچنے کے لیے سفارش چاہیے. نہیں, مجھ تک پہنچنے کی کوئی سفارش نہیں چاہیے, سینکڑوں لوگ مجھ سے ملتے ہیں. آئی ایم سوری سر, میرا کہنے کا مطلب ہے علماء. آپ لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں, یعنی اگر میں آج چاہوں کہ آپ میری گاڑی میں بیٹھیں تو مجھے بڑی 6 فٹ اونچی گاڑی چاہیے اور مجھے وہ لباس زیب تن کرنا چاہیے. آپ بیٹھیں تو میں زمین پہ بیٹھوں, آئی کی ناٹ سٹ بسائڈ یو.
اس وقت جو عام مطلب آپ کا مطلب آپ نہیں ہیں I'm sorry سر آپ نہیں میرا میں تو سر آپ کے برابر نہیں سر میرا یہ نہیں، مقصد ایسی نہیں. کوئی چیز اگر آپ نے کہیں دیکھی ہے تو توجہ دلانی چاہیے. یہ ضرور دیکھی ہوگی. نہیں سر آپ کے لیے نہیں میں بات کر رہی, مطلب میرا نہیں، کہنے میں کا سب کے بارے میں کہہ رہا ہوں. یعنی باقی اہل علم کے بارے میں بھی اگر کہیں آپ نے یہ چیز دیکھی ہے تو ضرور توجہ دلانی چاہیے. لیکن سر پہنچ ہی نہیں ہے. نہیں، میرے نزدیک دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو کچھ سیاست میں جو ذرا زیادہ معروف ہو جاتے ہیں لوگ, ہو سکتا ہے کہ ویسے کرتے ہوں, لیکن میں جن اہل علم سے واقف ہوں, خواہ وہ دیوبندی ہوں, خواہ بریلوی ہوں, خواہ اہل حدیث ہوں, یا کسی بھی نقطہ نظر کے ہوں, ان میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو بالکل درویشانہ زندگی بسر کرتے ہیں. آپ جب چاہیں ان سے مل سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. تو ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس معاملے میں ہم کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ کا طریقہ اختیار سوری کریں. سر میں معافی کی خواست کر رہا ہوں. اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. اچھے لوگوں کی تحسین کرنی چاہیے. اگر کسی نے کوئی برا رویہ اختیار کیا ہے تو اس کو ضرور توجہ دلانی چاہیے. باقی آپ کی یہ بات اصول میں بالکل ٹھیک ہے کہ لوگوں کی رسائی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کرنی چاہیے. اس سے آپ بھی اتفاق کریں گی کہ رسائی کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں جب چاہیں گھر میں درانہ گھسائیں. آخر کچھ اوقات کو تو تنظیم میں لانا ہی پڑے گا, لیکن لوگوں کے لیے ملنے کے مواقع ہونے چاہیے. عام آپ آدمی کی ہفتے سطح میں پر ایک دفعہ مل لیں, جیسے اب آپ کا سنڈے کا پروگرام ہے, آپ سے ہر بندہ سوال تو کر سکتا. میں تو ہفتے میں 2 دن بیٹھتا ہوں, اور ہر آدمی کے لیے حق ہوتا ہے کہ وہ آ جائے, آ کے مل لے جب چاہے. سر نوجوانوں کے لیے پیغام دیں. نوجوانوں کے لیے میرا پیغام مذہب کے حوالے سے ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب کو علم کے طریقے پر سیکھنے کی کوشش کریں. یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دین کے کوئی بڑے عالم بننے جا رہے ہیں. عام آدمی کی سطح کے اوپر اگر آپ سیکھنا چاہیں تو یہ کل 6 مہینے کی چیز ہے. اگر سنجیدہ طالب علم نوجوانی کے زمانے میں یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے علمی طریقے سے یہ جاننا ہے کہ میرا دین کیا ہے, تو یہ آپ کو میں پورا اطمینان دلاتا ہوں کہ وہ اگر پورا وقت ہے تو 6 مہینے سے زیادہ کی چیز نہیں ہے. پڑھ لے گا, اس کو جان لے گا, اس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ اس کی بنیاد کیا ہے, اس میں اختلافات کیوں ہیں, ان میں صحیح تعبیر کون سی ہو سکتی ہے, میں کیسے اسے اپروچ کر سکتا ہوں. ان چیزوں سے وہ واقف ہو جائے گا. مذہب کے حوالے سے میں یہ کہوں گا. جہاں تک سیاسی امور کا تعلق ہے, اس میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جس طرح مذہبی عقائد ہوتے ہیں, اس طرح دور حاضر میں ہمارے سیاسی عقائد بھی متعین ہونے چاہیے. اور وہ میرے نزدیک 4 چیزیں ہیں: انسان کے بنیادی حقوق, قوموں کا حق خود ارادی, جمہوریت اور قانون کی حکمرانی. ہمیں اور ہم میں سے ہر نوجوان کو اپنا آدرش بنانا چاہیے کہ وہ اسی بنیاد پر اپنے سیاسی فیصلے کرے گا, اسی پر اپنے لیڈروں کا انتخاب کرے گا, اسی پر کسی کو ووٹ دے گا, اسی کی بنیاد کے اوپر اپنے جذبات اس سے وابستہ کرے گا کہ کون انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمبردار ہے, کون ہے کہ جو قوموں کے خود ارادی کا حامی ہے, کون شخص ہے کہ جو جمہوریت کو روح کی گہرائیوں سے صحیح تصور کے ساتھ مانتا ہے, کون ہے جو قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتا ہے. تو جس طرح ہمارے مذہبی عقائد واضح ہونے چاہیے, ہمارے سیاسی عقائد بھی واضح ہونے چاہیے. آخری چیز اس رویے کی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک لفظ میں بیان کر دیا ہے کہ اگر تم دین میں صحیح رویہ اختیار کرنا چاہتے ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ دوسروں کی خیر خواہی ہے. یعنی آپ دوسروں کے خیر خواہ بن کے رہیے. یہاں سارے اپنے ہی خیر خواہ ہیں. دوسروں کے خیر خواہ بن کے رہیے. الدین والنصیحہ. اور اس میں آپ اگر اس حدیث کو نکال کے دیکھیں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی خیر خواہی, رسول کی خیر خواہی, مسلمانوں کے حکمرانوں کی خیر خواہی, عام لوگوں کی خیر خواہی. تو اگر آپ سچے خیر خواہ بن کے دنیا میں جئیں گے تو امید یہ ہے کہ یہ دنیا امن کا گہوارہ ہوگی. اور اگر اپنی ذات ہی کو محور بنا کے جئیں گے تو بڑا اندیشہ ہے کہ یہاں وہ فساد پیدا ہو جائے گا جس کی فرشتوں نے پیشین گوئی کی تھی. اور آدم کی تخلیق کے وقت کہا تھا کہ پروردگار آپ کس کو بنا رہے ہیں, یہ تو فساد پیدا کرے گا اور خون بہائے گا. حمدی صاحب ایک سوال آج سے 6, 7, 8 دن پہلے میں نے آپ لوگوں سے ریڈیو پہ بھی شیئر کیا تھا. ایک خاتون کا مجھے فون آتا ہے اور وہ مجھے کہتی ہیں کہ میں ایک دعا پڑھ رہی تھی, میری ایک دوست نے کہا کہ میں ذاتی طور پہ میں عارفہ مظفر بلیو کرتی ہوں, مجھے غامدی صاحب تک پہنچنے کے لیے کسی ایک کا بازو پکڑنا ہوگا, طارق حسین ہو گئے, الیاس حسن ہو گئے, یا کوئی ایک ہو گیا, مگر میں اللہ تعالیٰ کے پاس تو دن رات جب چاہوں میں اپنی لا کے ساتھ جا سکتی ہوں. تو خاتون کا مجھے فون آیا کہ وہ ایک دعا کر رہی تھی, ایک وظیفہ کر رہی تھیں, تو ایک دوسری خاتون نے ان کو کال کر کے کہا کہ
آپ جب تک اجازت نہیں لیتی آپ کوئی دعا پڑھ نہیں سکتی یا وظیفہ کر نہیں سکتی. انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا. میں نے کہا بی بی مجھے جہاں تک پتا ہے کہ مجھے انسان کے لیے سفارش کی ضرورت ہے, اللہ کے پاس میں کسی وقت بھی کوئی دعا لے کے حاضر ہو سکتی ہوں اور میں کوئی قرآن پاک کی آیت پڑھ سکتی ہوں. خیر وہ خاتون ایک صاحب کے پاس یہیں ٹورنٹو میں گئی. انہوں نے اس کو ڈرایا دھمکایا کہ بھی تمہارے ساتھ تو یہ کچھ ہو جائے گا تو یہ تو تم کو کرانا پڑے گا. تو $1500 انہوں نے چارج کیا. اب خاتون کے پاس تو ویسے ہی پیسے نہیں ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بس وہ $1500 جہاں پہنچنے تھے پہنچ گئے. باقی اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پہنچنے کے لیے $1500 کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کے پاس تو آپ جب چاہیں جہاں چاہیں آپ کھڑے ہیں آپ بیٹھے ہیں. قرآن مجید نے یہ ساری باتیں خود واضح کر دی ہیں. جب چاہیں اپنے پروردگار کو پکاریں, جو دعا چاہتے ہیں جو آپ کے دل سے نکلتی ہے وہ آسمان تک جاتی ہے, وہ جس زبان مرضی میں, جس زبان میں چاہے کریں. اللہ تعالیٰ ساری زبانیں سمجھتے ہیں, یعنی وہ صرف عربی زبان ہی نہیں بولتے. انہوں نے اس سے پہلے جو کتابیں اتاری ہیں وہ مختلف زبانوں میں اتاری ہیں. یہ سب زبانیں انہی کی پیدا کی ہوئی ہیں. وہ اپنے بندے کی دل کی زبان بھی جانتے ہیں. آپ جو اپنے دل میں احساسات پیدا کرتے ہیں ان کو بھی وہ سن لیتے ہیں. تو اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیے, جو دعا آپ کرنا چاہتے ہیں کیجیے. کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو جا کے آپ نے اپنا ہاتھ نہیں پکڑانا. یہ تو ہم کمزور انسانوں کے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں کہ تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں, 4 ہوتے ہو تو 5واں میں ہوتا ہوں. سبحان اللہ. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. ہم ان کو پکاریں گے, ہم بندے ہیں, وہ ہماری پکار کو ضرور سنیں گے. سنتا ہوں میں پکارنے والی کی پکار کو جب وہ پکارتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہہ دیا. بے شمار لوگوں کے بے شمار سوال ہیں. Unfortunately I can't ask all the questions. I wish I can have a second sitting with جناب غامدی صاحب, جاوید احمد غامدی صاحب. سر ایک سوال ہے کہ داڑھی رکھنے کے بارے میں. جنید بیٹا میں نے تو پوچھ لیا جی, اب اگر تم نے سن لیا کہ داڑھی ضروری ہے تو پترا رکھنی پڑنی ہے, نہ ہی پوچھتا تو اچھا تھا. دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق کسی قانون یا ضابطے سے نہیں ہوتا, وہ ہم محبت سے کرتے ہیں. آپ کے علم ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک خاص طرح کی ٹوپی پہنتے تھے. جی سر. تو جناح کیپ لوگوں نے پہننی شروع کر دی. جی سر. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی کسی سے مقابلہ نہیں ہے. کہ نسبت خاک رہ عالم پاک, اللہ کے آخری رسول, آخری پیغمبر, اللہ کی آخری ہدایت لے کر آئے. تو لوگ محبت سے یہ چاہتے ہیں کہ جیسے آپ تھے ویسے بننے کی کوشش کریں. تو اس لیے محبت سے لوگ داڑھی رکھتے رہے. اس کا دین کے احکام سے کوئی تعلق نہیں, نہ یہ کوئی فرض ہے, نہ یہ کوئی واجب ہے, نہ یہ کوئی مستحب ہے. یہ اصل میں محبت کا اظہار ہے, اور محبت کا اظہار کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا. بہت سے لوگ ہیں جو لباس میں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں اٹھنے بیٹھنے میں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. آپ جوتا کیسے پہنتے تھے, آپ چلتے کیسے تھے, آپ بات کیسے کرتے تھے. تو یہ اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے اظہار میں رکھی جاتی ہے. آپ صادق کتنے تھے, آپ امین کتنے تھے, اس کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. وہ زیادہ ضروری ہے. وہ تو اصل میں اللہ کے پیغمبر کی اصل ہدایت ہے جس کو آپ نے پیش کیا. لیکن لوگ ان چیزوں کو بھی بہرحال اپنی محبت کے اظہار کا ذریعہ سمجھتے ہیں. تو بس محبت کے اظہار تک رہیے تو یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں. آپ اس کو دین کا حکم بنانے کی کوشش کریں گے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ بن نہیں سکتا. چنانچہ اس موضوع کی جتنی روایتیں ہیں ان پر میں نے بہت تحقیقی کام کر کے اپنا نقطہ نظر بیان بھی کر دیا. اس کو آپ چاہیں تو آپ نکال کے پڑھ بھی سکتے ہیں. سر آپ نے, میں نے شروع جب پروگرام کیا تو 2 سوال ایسے کیے تھے جو آپ کے فکر سے بالکل مختلف لوگوں کی سوچ تھی. میں آئی واز اے میسنجر. کبھی غصہ آتا ہے, آہ نکلتی ہے؟ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ہر آدمی کو یہ جاننا چاہیے اس نے کام کیا کیا ہے. میرے سامنے جو کام تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا جو مذہبی فکر ہے, دیکھیے میں مذہب کی بات نہیں کر رہا, مذہب تو اللہ کا دیا ہوا دین ہے. جو مذہبی فکر ہے یعنی لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ وہ ارریلیونٹ ہو چکی ہے موجودہ دور کے ساتھ. اس وجہ سے یہ ضروری تھا کہ اس مذہبی فکر یا ریلیجیس تھاٹ کی ریکنسٹرکشن, تشکیل جدید کا کام کیا جائے. یہ ایک نازک کام ہے. میں نے اپنی پوری زندگی میں یہی کام کیا ہے. میرے نزدیک اس کا جو رد عمل ہوا ہے یا ہو رہا ہے یہ اس سے بہت کم ہے جو میں نے توقع کی تھی. یعنی میں جتنی دشنام کا تصور کر رہا تھا اس سے بہت کم ہے. تو اس وجہ سے مجھے غصہ کیوں آئے گا؟ سر آپ بچپن سے بڑا کچھ بننے کی خواہش ہوتی ہے, آپ کو دشمنی بھی ملی, لوگوں نے جو بھی کہا. فرض کریں اگر آپ کو دوبارہ ایک دفعہ زندگی ملے تو آپ کیا کریں گے؟ میں یہی کروں گا.
सच्ची। اور میں پہلے دن سے اس پر واضح بھی تھا کہ مجھے سچائی کو تلاش کرنا ہے اور عالم کی سطح پر کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ سچائی کی تلاش کرنے کی یہ راہ فلسفے کی طرف نکل جاتی جس کا میں طالب علم رہا برسوں. ممکن ہے کہ یہ صوفیانہ مذاہب کی طرف نکل جاتی. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف آ گئی. تو اس وجہ سے مجھے تو یہی کرنا ہے. پیسے کی کتنی لگن ہے؟ یہ میرا کبھی مسئلہ نہیں رہا، لیکن اللہ سے میں یہ دعا ضرور کرتا ہوں کہ وہ عزت کے ساتھ کسی کا محتاج نہ کسی کرے. کا محتاج نہ کرے، اور جو ضروریات ہیں وہ عزت کے ساتھ پوری ہوتی رہیں. 70 سال کی عمر کو پہنچ رہا ہوں، آج تک اس نے کسی کا محتاج نہیں ہونے دیا. الحمدللہ. توقع کرتا ہوں آگے بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو اس وجہ سے بس آپ کی اتنا. بیٹیاں کتنی، بیٹے کتنے؟ ایک بیٹی ہے اور 3 بیٹے. بیٹے آپ کو فالو کر رہے ہیں؟ جی میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، میرے افکار خیالات کو صحیح سمجھتے ہیں اور بڑی حد تک تعاون کرنے کی بھی صحیح کرتے ہیں جہاں تک. لیکن ان کے زندگی کے شعبے دوسرے بھی ہیں، ان میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. جناب جاوید احمد غامدی صاحب، آپ کا بے انتہا شکریہ، بہت شکریہ. میں نے کچھ غلط کیا ہے تو مجھے نصیحت فرمائیے. نہیں، آپ مجھے نصیحت کریں، اس لیے کہ میں سب سے بڑھ کر نصیحت کا محتاج ہوں. نہیں غامدی صاحب، اس وقت میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے بہتر انسان بننے کے لیے، اور یقیناً آپ کا تجربہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے وہ تجربہ دیا ہے کہ یقیناً آپ محسوس کر سکتے ہیں. مجھے بہتر انسان بننے کے لیے نصیحت کیجیے. وہی بات جو سیدنا مسیح علیہ السلام نے کہی، جس کی تعلیم رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اللہ سے سچی محبت اور بندوں کی سچی خدمت. یہ 2 چیزیں جو ہیں یہی دین کی بنیاد ہیں، یہی حقیقت کی بنیاد ہے، یہی اچھی انسانیت کی بنیاد ہے. اگر کسی انسان میں اللہ کی سچی محبت ہے اور وہ انسانوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے رکھتا ہے تو وہ ٹھیک راستے پر ہے. آگے اگر کوئی غلطی ہوگی تو اللہ خود اس کا بازو پکڑے گا اور اس کو سیدھی راہ پر ڈال دے. سر اسی سے میں آخری سوال کروں گا اپنا. سوالات تو میرے پاس بے انتہا ہیں جو آپ سے کبھی کر سکوں. میرے کنٹینیوسلی فون پہ سوال آ رہے ہیں. مگر حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق اللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو سکتا ہے معاف کر دیں، مگر حقوق العباد تو پھر اس کا ذمہ دار میں خود ہوں گا. اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. جی اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی کی ہے، تو یہ محض اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے معاف نہیں ہوں گے. یہ نمازوں سے بھی معاف نہیں ہوں گے، یہ روزوں سے بھی نہیں ہوں گے، یہ حج سے بھی نہیں ہوں گے. ان کے لیے آپ کو تلافی کرنی پڑے گی، آپ کو اس شخص سے معافی مانگنی پڑے گی، اس کا حق ادا کرنا پڑے گا. اور اگر آپ نے دنیا میں یہ کام نہیں کیا تو قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کے آپ کو حوالے کر دیں گے کہ اب اس کے ساتھ معاملہ کرو. اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ وہاں تو لینے دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا، نیکیاں دینی پڑیں گی اور اس کی برائیاں لینی پڑیں گی. ایک ہی چیز ہے جو آپ لے کے دنیا سے جائیں گے. تو اس لیے ہر آدمی کو ڈرنا چاہیے. یہ جو عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں کہ تم روزہ رکھ لو، تم عمرہ کر لو، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو اللہ کے حوالے سے ہوتے ہیں. بندوں کے حوالے سے ہونے والے گناہوں کے لیے لازم ہے کہ آپ اس کی تلافی کریں. یعنی آپ نے کسی کا مال لیا ہے تو واپس کریں اس کو، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کیا ہے تو اس کو واپس کریں. اس کے بغیر وہ معاف نہیں ہو سکتا. اور اس بندے سے بھی معافی مانگیں جس کا آپ نے حق تلف کیا، جس کی جان مال آبرو کے خلاف آپ نے زیادتی کی. تو حقوق العباد اس لحاظ سے بہت نازک ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے تو بندہ توقع کر سکتا ہے کہ وہ رحیم کریم ہے، معاف کر دے گا، لیکن بندے بڑے تھڑ دلے اور کم ظرف ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے بندوں کے ساتھ معاملہ یہیں صاف کر لینا چاہیے. قیامت میں یہ بڑا بھاری ہو جائے گا. تو سب لوگوں کو نصیحت کرنی چاہیے کہ حقوق العباد کے بارے میں بہت محتاط رہیں. جب آپ نے کسی کا حق تلف کر دیا ہے تو آپ مجرم کی جگہ پر ہیں اور اس کا ہاتھ ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا. سبحان اللہ. بہت شکریہ غامدی صاحب آپ کا. اب آپ ٹورنٹو میں کب تک رہیں گے اور آپ آتے جاتے رہا کریں گے؟ دعا کیجئے، بوڑھا ہو گیا ہوں اب، اس میں اللہ آپ کو سفر کی مشکلات بھی ہوتی ہیں. جتنی ہمت ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا. آپ نے امریکہ میں بھی اپنا انسٹیٹیوشن شروع کیا ہے؟ ہر جگہ ہے، یہ تو مجھ سے پہلے ہی قائم ہو چکا تھا. ہندوستان میں بھی ہے، آسٹریلیا میں بھی ہے، انگلستان میں بھی ہے، کینیڈا میں بھی ہے، اسی طرح امریکہ میں بھی ہے. بہت شکریہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب.